جی السلام علیکم، میں خسرا بات کر رہی ہوں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ جناب جی آج ایک بہت ہی یہ میرا منا چھوٹا سا آج ایک بہت ہی سینسیٹیو سے موضوع پہ بات کروں گی۔ اور جیسے یہ میرا بیٹا، یہ چھوٹا سا میرا محمد، اس کو ہم پال رہے ہیں، چھوٹا سا اتنا سا بیبی، پھر بڑا کیا ہوتے ہوتے آج یہ ماشاءاللہ 4.5 سال پونے 5 سال کا ہو گیا ہے۔ اور محمد خبیب جو ہے وہ 9.5 سال کا ہو گیا الحمدللہ۔ اور فیب میں 10 فیب کو وہ 10 کا ہو جائے گا، یہ 30 سپٹمبر کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 ایئرس کے ہو جائیں گے۔ تو مائیں بہنیں، ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھیاں چچا، خالائیں، ماموں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں پیارے پیارے سے، یہ کتنے پیار محبت سے کیسے پال رہے ہوتے ہیں بچوں کو، ایک ایک سانس کے ساتھ وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک دم سے اس بات کے اوپر بچے کو لے کے کیسے آ گئی، میں نے بات تو کرنی ہی یہ تھی، ایسے ہی موضوع پہ، یہی میرا ٹاپک تھا، لیکن چونکہ یہ بچہ آ گیا بیچ میں تو مجھے پھر بچے کو بیچ میں شامل کرنا پڑا۔ تو جناب جی بات جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ اسلام آباد میں جو لاسٹ ویک جو ہے ایک بڑا ناخوشگوار اور بے حد دردناک واقعہ ہوا، بہت تکلیف دہ، اور سچ میں بہت دکھ ہوا، اچھا نہیں لگا۔ تو اس ایک دردناک واقعے کے لیے میں ویڈیو بنانے کے لیے جمع کرتی رہی اپنا حوصلہ کہ کیسے کروں، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو اس میں یہ بچوں کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ 20 ایئرس کا وہ لڑکا تھا، جو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ میری ویڈیو سے شاید پتا چل جائے۔ وہ 20 سال کا لڑکا تھا، اور وہ جناب جی کشمیر ہائی وے پہ وہ مری والی سائڈ سے آ رہے تھے، اور ان لوگوں نے فیض آباد جانا تھا، اور کافی سارے لڑکے تھے، انہوں نے ریس لگائی ہوئی تھی، اور 5000 کی ریس لگائی ہوئی تھی کہ جی اس کو 5000 ملیں گے جس نے مچھی بن کے بائک چلانی ہے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی یہ سن کے کہ واٹ از دس، مچھی بن کے، مچھی کیا ہوتا ہے؟ اب وہ مچھی کیا ہوتا ہے جناب، ایک دن میں نے نعیم بٹ صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم سائیکل چلاتے تھے، ہمارے دور میں اتنی چیزیں نہیں تھیں، ہم سائیکل چلاتے تھے، پھر ہم تھوڑے سے سائیکل چلانے میں ماہر ہو جاتے تھے تو ہم کینچی سائیکل چلاتے تھے، ایک لاتے ادھر ایک ادھر درمیان میں، یعنی کہ سیٹ پہ بیٹھے بغیر، کہتے پھر جب ہم ایکسپرٹ ہو جاتے تھے، ہمیں چلانی آ جاتی تھی تو ہم لیٹ کے سائیکل چلاتے تھے۔ تو وہ جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے نعیم صاحب کی بات بھی یاد آ گئی۔ تو یہ لڑکے جو مچھی بن کے بائک چلانا کہہ رہے تھے، یہ لیٹ کے بائک چلانا کہہ رہے تھے، مطلب یہ کیا مذاق ہے۔ سب سے پہلے تو ان بچوں کو شرم آنی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کیسے پالا ہے۔ وہ اتنے سے بچے کو آہستہ 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 بڑھا رہے ہوتے ہیں، بڑھتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیار اور محبت سے پال رہے ہوتے ہیں، اور ہر سانس پہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی وہ بہن بھائی، وہ نانی دادی، وہ خالہ پھوپھی، مامی ماموں، جتنے بھی پیارے پیارے سے رشتے ہیں، وہ انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس لڑکے کی ڈیتھ کا سن کر۔ اب رات کا وقت ہے، مچھی بن کے بائک چل رہی ہے، اور بہت سارے لڑکے تھے وہ بھی اسی طرح بائک چلا رہے تھے، اور ان لوگوں نے فیض آباد تک ایسے ہی پہنچنا تھا۔ رات کا یہ ٹائم اس لیے رکھا، لیٹ نائٹ کے اس وقت ٹریفک نہ ہو روڈ کے اوپر، اگر ہو تو برائی نام ہو۔ اب اور بھی بہت سارے لڑکے چلا رہے تھے، اب کہہ دیں کہ جی اس کی آئی تھی، اللہ جانے اس کی آئی تھی، اس نے خود موت کو دعوت دی، وٹ ایور۔ تو وہ باقی تو بیچارے جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے، گزر گئے، جیسے بھی ہوا، ایک ٹکرا گیا جو ساتھ، جیسے وہ ایک تو ریلنگ ہوتی ہے لوہے کی، ایک ریلنگ ہوتی ہے جو سیمنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسے خانے سے ایسے، وہ اس ریلنگ سے ٹکرایا، اللہ جانے ایسی کون سی چیز اس کو لگی کہ اس کی گردن بالکل الگ ہو گئی، اور دھڑ اس کا نیچے جا کے گرا اس بچے کا، اور سر اس کا پل کے اوپر، اور پل سے نیچے جا کے گرا، شاید رات کے 3 بج رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن ماں باپ نے اس کو پالا، جن رشتوں نے اس کو پیدا کیا، پالا، اتنا بڑا کیا، اس کے لیے دعائیں کی، ان کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی، اور کیا گزری ہوگی یہ خبر سن کے۔ کیا ہمیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ میری ایسے تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے، اور میں نے یہ ویڈیو خاص طور پہ انہی کے لیے بنائی ہے، اور ان ماں باپ کے لیے بنائی ہے جو بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتی،
رکھتے. یہ لڑکے قابو نہیں آتے، میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن پلیز خدارا ان کے اوپر نظر رکھیں. بائک چلائیں تو ان سے پوچھیں کہ بائک لی کہاں سے. پہلی تو بات ہے کہ رات کو ایسے اتنی لیٹ نائٹ باہر جانے ہی نہ تھے. اتنے چھوٹے بچوں کو کیوں جائیں؟ 20 سال کا بچہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو جاتا، وہ جائے نہ. دوسری بات یہ کہ اگر چلے بھی گئے ہیں تو بائک کیوں چلا رہے ہیں، نظر رکھیں ان کے دوستوں پہ. ان پہ آنی موت برحق ہے، مانتے ہیں اس کو، لیکن ناگہانی موت تو نہ آئے. ایسے موت کو دعوت تو نہ دے مچھی بن کے سائیکل چلانا. ٹھیک ہے جی. دوسری ریکویسٹ میری لڑکوں کے ساتھ ہے جو لڑکے اس طرح سے چلاتے ہیں، پہلی ماں باپ کے ساتھ کہ وہ نظر رکھیں دوستوں پہ، ہر ایک پہ. دوسری میری ان لڑکوں کے ساتھ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ اپنی موت کو ایسے بلا لیں اور 19-20 سال میں دنیا سے چلے جائیں. ہم نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے پھر ایک وقت آئے گا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم نے بتانا ہے کہ ہم کیا کیا کر کے آئے ہیں. تو یہ بتائیں گے کہ میں مچھی بن کے موٹر سائیکل چلا رہا سی تو میں ڈگ پیا، نماز میرے پلے کچھ نہیں پاوے، وہ بیچارہ حافظ قرآن نہیں ہوئے. تو یہ نہ کریں. اپنے ماں باپ سے پیار کریں، اپنے بہن بھائی، اپنے باقی سارے رشتے، اور سوچیں کہ انہوں نے آپ کو کیسے پال پوس کے کیسے آپ کو اتنا بڑا کیا ہے. تو یہ والا کام نہ کرے، کوئی لڑکا یہ کام نہ کرے. موٹر سائیکل آپ کی ضرورت ہے، آپ نے کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، آپ نے کوئی یونیورسٹی یا کوئی سودا لینے، جو بھی، اس تک آپ اس کو محدود رکھیں. یہ والا کھیل تماشا نہ کریں، خدا کا واسطہ کھیل تماشا نہ کریں. تیسری میری ریکویسٹ جو ہے وہ میری گورنمنٹ سے ہے، میری ان اداروں سے ہے، جیسے ٹریفک پولیس والے، یہ لازمی الاؤ کریں، لازمی ایک رول بنا لیں کہ جی اتنی. یہ تو ہے کہ جی 18 سال سے کم عمر کا لڑکا بائک نہیں چلا سکتا، وہ 20 ایئرس کا تھا، لیکن اتنی رات کو بائک کیوں کوئی روڈ پہ لے کے آئے، وہ بھی لڑکے، اور وہ بھی اتنے سارے. پڑھ کے سارے اندر کرو، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر چلو جیل میں بھی ہو جاتا تو یہ واقعہ تو نہ ہوتا. بے شک اس کی آئی تھی. اب بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ جی اس کی تو موت آئی تھی، وہ آئی تھی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے، 2 وے ہے، رائٹ لیفٹ، آپ لیفٹ پہ چلے، رائٹ پہ چلے، یہ تو آپ نے چننا ہے نا. آپ نے تو بیٹھے بٹھائے موت کو دعوت دے دی. لیٹ کے موٹر سائیکل چلانا مذاق ہے کوئی؟ یہ سائیکل نہیں ہے، گرے تو کوئی تھوڑی بہت چوٹ لگے گی یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی کوئی. وہ ایک رفتار سے چل رہی ہے موٹر بائک، اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور جب آپ اس طرح چلا رہے ہو، مذاق ہی لگتا ہے اپنی زندگیوں کے ساتھ. اتنا آسان ہے مذاق کرنا اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. تو میری ریکویسٹ ان 3 قسم کے لوگوں سے ہے، خدا کے واسطے خیال رکھیں اپنا. اپنے ٹھیک ہے، موت آنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن ایسے دعوت نہ دو. اس طرح مت اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے باقی پیارے رشتوں کو دکھ دو، اور خود بھی اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں. ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے. اور جو باقی ادارے ہیں، یقیناً ان کو بھی اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. تو بڑے دکھ بھری جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. خیال رکھیے گا اپنا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ایسے سب لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ ایسے نوجوانوں کو ہدایت دے کہ وہ صرف یہ کرنے دنیا میں نہیں آئے. پلیز اس طرح کا کام آئندہ مت کریں. اللہ حافظ.